وہ سارے عام پر جہاد کا درس دینے کے علاوہ پیسے بھی تقسیم کرتے تھے. ڈنکا سیلانے کہتے تھے کہ انگریزوں کو غارت کرنے آیا ہوں. ان کی سرگرمیوں کے پیش نظر 70 فروری 1857 کو لیٹنٹ تھا. مس نے ان کا محاصرہ کر لیا. معمولی جھڑپ کے بعد مولانا زخمی گرفتار کر لیے گئے. کرنل لینوکس نے امرتا کو سزائے موت کی سزا سنائی. اسی اثنا میں 8 جون 1857 کو فیض آباد میں صوبادار دلیپ سنگھ کی قیادت میں افغان کمپنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. سکندر شاہ کو کافرے سے چھڑا کر اپنا رہنما تسلیم کیا. بعد ازاں مولانا راجہ مان سنگھ کو فیض آباد میں سونپ کر لکھنؤ کوچ کر گئے. 30 جون کو تنٹ میں مولانا سید احمد رسالہ داں نے کمپنی فوج کا گریناد سے 2-4 کر دیا. انگریز بیلی گاد میں کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی. عہد کی مسند میں 5 جولائی کو پر جس قدر تاج پوشی کی گئی اور امور معاملات کی ذمہ داری بیگم عزرا مائی کے سپرد کی گئی. ڈنکا صاحب نے بیگم عزرا مائی کے سامنے انگریزوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا. لیکن احمد شاہ کے بے لوش قابض جہاز کے ہمراہ کو گھرا گزری. محاذ دلی پر جو مجرموں نے بتاؤ مرد زنگل نے بٹگاں کے ساتھ کیا تھا وہی رویہ مولوی احمد اللہ کے ساتھ دربار اور میں ہوا. ستمبر تا دسمبر کو جنرل آرڈر و جنرل ایولا کو لکھنؤ اور بیلی گاد میں الجھا رکھا. مجاہدین نے 37 مرتبہ ریزیڈنسی اور بیلی گاد کو بارود سے اڑانے کی کوشش کی جس سے انگریزی زرخری غلاموں نے اسے ناکام بنا دی. محاذ لکھنؤ میں موجود انگد تیواری اور کنوجی لال جیسے ملک فروزوں میں انگریزوں کی مدد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بہرکیف جنرل آٹمن و جنرل ایولا کو لکھنؤ اور بیلی گاد میں نیپال راجہ رانا جنگ بہادر گورکھوں برطانیہ اور سکھوں کے ساتھ مل کر لکھنؤ پر حملہ آور ہوئے. انجام کار انقلابیوں کو برطانوی فوج کے ہاتھوں سخت کھانی پڑی. بھاری کی سرسات کے بعد احمد شاہ نے محمدی ضلع فیری میں 20 مارچ 1858 کو اپنی حکومت کا اعلان کر دیا. ان کی بادشاہت پر انگریزوں کو ایسا خوف طاری ہوا کہ گورنر جنرل نے انہیں پکڑوانے کے لیے 50,000 روپے کا انعام کا اعلان کر دیا. اپریل میں بیگم عزرا مائی کے ساتھ مل کر لکھنؤ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی آخری کوشش کی. حالات میں مد نظر احمد شاہ کے انقلابیوں کی کمان سنبھالنے شاہی جہاں پر پہنچے تو ان کے پیچھے پیچھے رانا صاحب بھی وہاں آ گئے جس کی خبر آتے ہی چیف آف اسٹاف سر کولن کی مبیل وال پول کے ساتھ انہیں پکڑنے کے لیے خود آگے بڑھ گئے. مگر شہر چھوڑنے سے قبل ولی صاحب نے ایک خاص عمارت کو نظر آتش کر دیا. لو اور چلچلاتی دھوپ کے عالم میں انگریزی فوج کو کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی پڑی جس کے سبب انگریزوں کو متعدد سپاہیوں کی جان چلی گئی. انگریزوں کے خلاف نیا محل کھولنے کے لیے احمد اللہ کی نظر راجہ جگن ناتھ کی مملکت پر پڑی جو شاہی جہاں پر سے تقریباً 18 میل کی دوری پر واقع تھی. مگر مکرو پرے کا بیٹا راجہ 50,000 روپے کے لالچ میں انگریزوں سے سودے بازی کر چکا تھا جس نے انہیں تعاون دینے کا اعلان سے مدعو کیا. مگر جیسے ہی احمد اللہ صاحب 5 جون 1857 کو راجہ قلعہ پر پہنچے ویسے ہی راجہ کا سر آتے ہی اس کے بھائی بلدی سنگھ نے اس سے گولی مار کر شہید کر دیا. راجہ اور اس کے بھائی نے احمد شاہ کا سر تن سے جدا کر کے لال رومال میں لپیٹا اور 13 میل کے فاصلے طے کر کے انگریزی مجسٹریٹ کی خدمت میں پیش کر دیا. انگریز اہلکاروں نے ان کے سر کو عبرت تاری کرنے کے لیے کوتوالی کے دروازے پر الزا کر دیا جس میں کے سارا پر نظر آتش کر کے اپنے انتقام کی آگ بجائی. ہومز نے احمد شاہ کی بہادری کا اعتراف ان الفاظ میں کیا تھا کہ اگر بستر باقی بدل تھے مگر ان کے قائد ایک ایسا شخص تھا جو اپنے جذبات اور اپنی قابلیت دونوں کی نگاہ کو ایک زبردست تحریک چلانے اور ایک زبردست فوج کی قیادت کرنے کے قابل تھا. وہ فیض آباد کا مولوی احمد اللہ صاحب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.